لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ اکیلا لا شریک لہ، نہیں ہے کہیں کا شیئن، کچھ بھی نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ کتنی زبردست توحید! یہ جو وید میں آپ چلے جائیے تو ایسا منظر ملے گا جو دماغ کی بتیاں کھول دے گا۔ یجتیو یو پمما نستسما دیوی شوری نشا، سنسکرت میں یاشنا کے معنی ہوتے بھیک مانگنا، یجتی اسی سے پریٹیو سینٹنس آتا پہلے ہم یجتی مانگو، یو اس کے ساتھ کے لیے آتا ہے سنسکرت میں، مانگو اس سے، اور دو بار یو آ رہا ہے، یجتیو یو، مانگو اس سے وہی ہے، یجتیو یو پمما، مانگو اس سے وہی ہے جھولیاں بھرنے والا، پمما وہی ہے نوازنے والا، وہی ہے دینے والا، اسی سے مانگو وہی ہے دینے والا۔ آگے دیکھیے، نستسما دیوی شوری رشا، نستسما نہیں دے سکتا ہے کوئی کچھ بھی، دیوی شو دیوی دیوتا دوسرا، کوئی دوسرا دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، اس کے علاوہ ریشا شیئن، کچھ بھی، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ آپ آؤ اتنے اچھے اور بہترین منظر کے بعد اب توحید کے لیے اور کون سی جگہ باقی رہ جاتی ہے؟ صاحب تو کہہ دیا کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ کیا یہ قرآن کی بالکل اسی آیت کے طرز پر نہیں ہے؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو مت پکارو، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے، ولا یضرک جو تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور میرے وارننگ دینے کے بعد بھی، میرے منع کرنے کے بعد بھی اگر تم نہیں مانے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، تم ظالم لکھے جاؤ گے، ظالم کہلاؤ گے۔ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، غور کرو، مت پکارو کسی کو۔ قرآن کی آیت تو یہی کہتی ہے، إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، جا رہے ہیں ان کے پاس، إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ذبابن کا نکرہ استعمال کیا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اللہ نے اس کے لیے جمع لن یخلقوا اور لن کا لن یخلقوا ذبابن، ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، سب کی سب مل جائیں، سب کی سب مل جائیں۔ اللہ ایسا چاہے سے اس کا ترجمہ کر دیا کرتے تھے، کشمیر سے کنیا کماری تک اور بریلی سے بغداد تک، سب اکٹھے ہو جائیں، سب جمع کر لو، تب بھی ایک مکھی پیدا نہیں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ارے مکھی پیدا کرنا اور اس میں روح ڈال کر جان ڈال کر اڑانا تو بہت دور کی بات، ایک زندہ مکھی اگر تمہارے حلوے پر بیٹھ کر سوجی کا ایک دانہ لے جائے،
وہ سوجی کا دانہ بھی چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ شکر کا دانہ بھی چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمظلوم، مانگنے والا بھی کمزور، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور سے مانگ رہا ہے، بے بس کے پاس جا رہا ہے، لاچار کے پاس جا رہا ہے، محتاج سے مانگ رہا ہے۔ واللہ انتم الفقراء واللہ غنی حمید، تم سب فقیر ہو، اللہ کے آگے بھیک مانگنے والے ہو۔ غنی تو صرف اللہ کی ذات ہے، امیر تو صرف اللہ کی ذات ہے، فقیر سے مانگ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، یہی تو اس منتر میں بھی کہا گیا ہے، اسی منتر میں کہا گیا نستسماتے وشوری وشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، جب سارے نبیوں کا دین ایک ہو تو تعلیم الگ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہندو دھرم کے اندر کتنی توحید ہے، بیشتر بات ہے، لیکن اس کے بعد شرک بھی ہے۔ شرک کیا ہے؟ یہ توحید بتا دی، اب منوسمرتی پر تو اس میں شرک کیا لکھا ہے؟ تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، سب کو پسند کرنا ضروری ہے، اور ایک دیوی یا ایک دیوتا ایک دن میں پسند ہوگا، ایک دیوی یا ایک دیوتا کو ایک ہی دن میں خوش کر سکتے ہو، ایک دن میں دو نہیں کر سکتے، ایک دن میں ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے۔ اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پسند کرنا انیوار ہے، ضروری ہے۔ اور اگر تمہارے جیون میں یدی ایک بھی اپسند میں رہا، ایک بھی ناخوش رہا، ایک بھی انہیپی رہا، تو تمہاری زندگی بھر کی تپسیا بھنگ۔ 33 کروڑ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے 33 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے، انسان کے پاس اتنا سمے کہاں ہے کہ وہ 33 کروڑ دن تک جیوت رہ سکے۔ یہ شرک، مسلمان شرک کرتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام کے اندر شرک نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ عیسائیت میں توحید بھی ہے، شرک بھی ہے، ہمارے برادران وطن میں توحید بھی اور شرک بھی ہے۔ اسلام تو توحید ہی توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ وہ منظر دیکھو، شرک کی ہلکی سی بوجھ رہی تھی، ہلکی سی بوجھ، مکے سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اونٹنی پر سوار تھے، صحابہ کا ایک جمع تھا نبی کے ساتھ۔ جب مدینہ پہنچے تو مدینے کے لوگ استقبال میں کھڑے تھے، اوس و خزرج کے لوگوں نے اونٹنی کی لگام پکڑ لی، میرے گھر رکیے۔ مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی منظر دیکھنے کے لیے، کیا نبی کی سواری کہاں اور کس کے مکان پر رکے گی۔ چھوٹی چھوٹی 5-6 سال کی بچیاں دف بجا رہی تھی، ڈھول پیٹ رہی تھی، دف بجا رہی تھی، اور محمد رسول اللہ کی تعریف کا گیت گا رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی ان کے پاس سے گزرے تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، آج تو 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے، آج 14ویں رات کا چاند مدینہ میں طلوع ہوا ہے، آج تو محمد رسول اللہ مدینے میں تشریف لائے ہیں، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، ہمارے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ کو ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ تعریف کی آپ ہنستے ہنستے گزر رہے ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے یہ گیت پڑھنے کے بعد آگے جیسے اللہ کے نبی پڑھے، ان بچیوں نے ایک چھوٹا سا جملہ اور کہہ دیا، آئے مدینے والو، فینا نبی یعلم ما فی غد، آج ہمارے پاس
آپ بھی جانتے ہیں آج ہمارے پاس ایک ایسے نبی تشریف لائے یعلم ما فی غد، کل کیا ہونے والا ہے ان کو اس کا بھی علم ہے. اللہ کے نبی اپنی اونٹنی سے اترے، یہ نہیں دیکھا چھوٹی بچیاں ہیں ابھی غلطی کر رہی ہیں نظر انداز کر دو، بچیوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، چھوٹی نہیں. آپ نے کہا نہیں، اگر ان بچیوں کی اصلاح آج نہیں کی تو ان کے بڑھاپے تک یہ دماغ میں بیٹھ جائے گا. آپ اونٹنی سے اترتے ہیں اور ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ڈری حاضر کلمات، اے بچیوں یہ جملے مت پڑھو، ان جملوں کو چھوڑ دو. اللہ کی قسم مجھے کل کا علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ کل زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، مجھے کل کا علم نہیں ہے. صرف تین جملوں سے ہلکی سی بو آ رہی تھی، محمد رسول اللہ نے ان بچیوں کو بھی سمجھا دیا کہ ان جملوں کو چھوڑ دو، ان جملوں کو تم ادا نہ کرو، جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی جملے پڑھو. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ جملے ادا کرو، لیکن یہ نہ کہو کہ فینا نبی یعلم ما فی غد. غور کرو، اسلام میں شرک نہیں ہے، اس لیے اسلام دین و توحید ہے. اسی لیے اللہ نے تمام مذہب والوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ، جب ہمارا سب کا دین ایک ہے تو کلمہ بھی سب کا ایک ہے، کلمہ بھی سب کا ایک ہے. قل تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے نبی کہہ دو، اے کتاب والو، اے قرآن، اے انجیل والو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے وہ لوگ جن کو کتابیں دی گئی آسمانی، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف. قرآن کا اسلوب دیکھیے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، وہ تمہارا بھی کلمہ ہمارا بھی کلمہ ہے. اتنی بڑی اتفاق اور اتحاد کی دعوت دنیا کا کوئی دعوت نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تمہارا کلمہ ایک ہے، تو آؤ. کلمہ الگ ہوتا، دین الگ ہوتا، تعلیم الگ ہوتی تو ہم لوگ کو سوچتے. جب سب کا دین ہے، سب کا کلمہ ہے، سب کا کی شکشائیں ہے، تو پھر ہم سے الگ کیوں ہو؟ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اور آگے اس کی تشریح کر دی، وہ کلمہ کیا ہے تو ہمارے اور تمہارے درمیان سب کے درمیان برابر ہے. اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. یہی تو موسیٰ بھی کہتے تھے، یہی تو عیسیٰ بھی کہتے تھے، یہی تو ابراہیم بھی کہتے تھے، یہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. نہیں ہے. شام کا ایک شہر ہے ہیرا، کچھ صحابہ وہاں گئے تو دیکھا یہودی اپنے عالموں کو، اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں. وہاں سے لوٹ کر جب آئے تو اللہ کے نبی کے پاس، اور ہیرا شہر سے آنے کے بعد فرمایا، اے اللہ کے نبی میں ہیرا سے آ رہا ہوں، میں نے یہودیوں کو دیکھا وہ اپنے عالموں کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں. انت احد، آپ زیادہ حقدار ہیں ہم آپ کو سجدہ کریں. جب وہ لوگ اپنے علماء کو سجدہ کر سکتے ہیں تو کیا میں اپنے رسول کو سجدہ کروں؟ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، اجازت دیجیے ہم آپ کو سجدہ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اٹھاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا لو مرت بالقبری ان تسجد لها، کیا میری قبر کے پاس سے گزروگے تو سجدہ کرو گے؟ وہ سوال زندگی کا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں اپنے انتقال کے بعد، قبر میں دفن ہو جانے کے بعد. کچھ تالمیل دیکھ رہے ہیں نا. کہا اللہ کے رسول اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. یہودی اپنے عالموں کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ کریں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا لو مرت بالقبری، میرے انتقال کے بعد جب مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور کل جب تم میری قبر کے پاس سے
قبر کے بعد یعنی ابھی تم زندہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنی زندگی میں تمہیں کبھی فیصلہ کرنے دوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں تو تمہیں سجدے کی اجازت نہ ملے، لیکن میرے انتقال کے بعد کہیں میری قبر کو سجدہ نہ کرنے دو۔ اس لیے فکر ہوئی آپ کو انتقال کے بعد کی اپنی قبر پہ سجدہ نہ ہونے لگے میری، اس لیے آپ نے کہا کہ فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے توحید، یہ ہے توحید۔ اللہ کے رسول نے اپنے سامنے بھی جھکنے سے اور سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اور انتقال سے 4 دن پہلے اعلان کر دیا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ اور انتقال سے 2 دن پہلے رحیم المختوم سفیر رحمان صاحب مبارک پوری کی انتقال سے 2 دن پہلے اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی اور کہا اللہم لا تجعل قبری وسط یعبد، اے اللہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا، اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، اللہ میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ آپ نے منع بھی کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو بتخانہ نہ بنا دینا، چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ میرے بھائیوں، نبی آپ کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کی تاریخ تک کوئی بڑا سا بڑا ملحد اور بڑا سا بڑا میرے بھائیوں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا بھی سعودیہ کی پولیس کے ہوتے ہوئے وہاں قبر کو نہ تو چوم سکتا ہے، نہ چھو کر وہ چھو سکتا ہے، اور نہ پھول اور ہار اور مالائیں اور چادر چڑھا سکتا ہے۔ یہ نبی اکرم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسلام دین ہے، اسلام دین رسالت بھی ہے۔ یہ کلمہ جو ابھی پڑھا نا، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آئے ایسے کلمے کی طرف، یہ کلمہ سب کے ہاں، سب کے درمیان سب پڑھتے ہیں، اور یہی وہ کلمہ ہے میرے بھائیوں کہ 80 سال تک اگر کوئی شخص گناہگار ہو، شرک میں مبتلا ہو، مرنے سے 1 منٹ پہلے اگر اس نے صرف و دل سے اس کلمے کا اقرار کر لیا تو یہ کلمہ اس 80 اور 90 سال کے اس بزرگ کو صرف و دل سے پڑھنے کی وجہ سے جنتی بنا دیتا ہے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو جس کو نصیب نہ ہو اور پڑھ نہ سکے تو میرے بھائی جو وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک یہودی تھا جس کا نام اسود تھا، جس کا نام اسود تھا، اور خیبر کا جو اللہ کے نبی نے محاصرہ کیا تو وہ یہودی اسود بکریاں چرانے گیا ہوا تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ میرے خیبر کے قلعے کا جو محاصرہ ہو گیا، اس نے پوچھا کس نے محاصرہ، کس نے گھیراؤ کیا؟ جواب ملا محمد رسول اللہ نے۔ اس کی بڑی تمنا تھی، اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہوئی، جاؤ وہ خیمہ لگا ہوا ہے، وہی اللہ کے نبی موجود ہیں۔ اس نے اجازت مانگی، محمد رسول اللہ کو زمین پر بیٹھا ہوا دیکھا، اس نے اجازت لی، کہنے لگا کہ میں اسود ہوں، اسی قلعے میں رہتا ہوں، آپ نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، میں لوگوں کی بکریاں چراتا ہوں، اب میں اندر نہیں جا سکتا کیونکہ اس پہ گھیراؤ ہو چکا ہے، آپ کے دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری دعوت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا اگر میں یہ کلمہ پڑھ لوں تو آپ نے کہا پھر تم جنتی ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا اگر میں نہ پڑھوں تو کہا کہ پھر تم سمجھو پھر اس کلمے کی ذریعے نجات مل جائے گی ورنہ نہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا، اقرار کر لیا، مسلمان ہو گیا، اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ کہا اللہ کے رسول اب میں کیا کروں؟ فرمایا میری ایک قوم ایک فوج جہاد کر رہی ہے، کافروں سے جاؤ، تم اس جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ جب جانے لگا تو آپ نے کہا اگر اس حال میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ بکری
گیا, جنتی ہو گیا. اور جو کلمہ کا اب تک کافر تھا, کلمہ نصیب ہوا, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی, بخاری کی روایت, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی, صحیح وہ سیدھے جنت میں چلا گیا, سیدھے جنت میں. یہ کلمہ انسان کو جنتی بنا دیتا ہے. اور ایک کو دیکھو, ابو طالب پوری زندگی نبی کی خدمت کرتے رہے, پوری زندگی نبی کی سیوا کرتے رہے, یہاں تک کہا بھتیجے غم نہ کر, دعوت کا کام کر, تو فریضہ انجام دے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلا. میری زندگی میں تجھے کوئی ہاتھ اٹھا کر بھی نہیں دے سکتا, میں بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا, ابھی بھی تیرے چچا میں اتنی طاقت ہے کہ ابھی بھی میں مقابلہ کر سکتا ہوں. پوری زندگی خدمت کی, پتا چلا کہ میرا چچا منظور موت میں مبتلا ہے. گئے اور جانے کے بعد کہا, چچا قل لا الہ الا اللہ, ابو جہل کھلا وہیں بیٹھا ہوا دیکھنے لگا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چچا نے دیکھا, منع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل اور یہ سارے کافر اٹھ کے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چچا سے کہا, کیا کہا, الفاظ دیکھیے, اے چچا جان, یا امی قل لا الہ الا اللہ مسلم. دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, آپ کو یہی کرنا ہے, نہیں سننا ہے. اے میرے چچا, صرف میرے کان میں کہہ دو لا الہ, میرے کان میں کہہ دو, صرف میں سن لوں. قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گا. میرے چچا نے میرے کان پہ توحید کا اقرار کیا تھا, وحدانیت کا اقرار کر لیا تھا, اور پھر میں اللہ سے بخشوا لوں گا آپ کو. یہی پر چچا نے کہا, نہیں بھتیجے, میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا چاہتا. لوگ میرے مرنے کے بعد یہ تانے ماریں گے کہ محمد کی باتوں میں آ کے ابو طالب ڈر گیا, اس لیے اس نے بھتیجے کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا. میں اسی دین پہ مرنا چاہتا ہوں جس دین پر میرے باپ عبد المطلب مرے تھے, میں اسی دین پہ مرنا چاہتا ہوں. اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا. پوری زندگی نبی کی خدمت کی, لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا. کہاں گئے, جہنم. کہا اللہ تعالیٰ میں بخشاؤں گا, پھر بھی دعا کی, اللہ نے آیت ہی نازل کر دی, محمد رسول اللہ کے لیے فرمایا, نہیں, تمہارا چچا حالت کفر میں مرا ہے, شرک میں مرا ہے, ہم تمہارے چچا کو نہیں بخشیں گے. کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے اور اس کی بخشش کی دعا کرے. ہم آپ نہیں کریں گے. اللہ پہ کسی کا دباؤ ہے کیا, وہ کسی سے ڈرتا ہے کیا؟ یہ ہمارے یہاں کی کہاوتیں ہو سکتی ہیں, نماز پڑھو نہ پڑھو, روزہ رکھو نہ رکھو, عبادت کرو نہ کرو, عمل کرو نہ کرو, ہم تو اس کے مجھے بھاگ دوڑ کے ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا دے گا. یہ تو دنیا کی کہاوتیں, ورنہ قیامت کے دن تو حال یہ ہے. اللہ کے نبی اسی دنیا میں اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں, یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلینی من مالی ما شئت. فاطمہ, دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے, میں دینے کے لیے تیار ہوں میرے مال میں سے. انقذی نفسک من النار, لیکن جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے. انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں, قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا, قیامت کے دن میں تجھے نہیں بخشوا سکوں گا, قیامت کے دن میں تجھے میں تیری بخشش نہیں کروا سکتا. انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اسلام کی خصوصیات میں بتائیے, اسلام دین توحید ہے, اسلام دین مکمل ہے. اسلام کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہ اسلام دین رسالت ہے. رسالت کا صحیح تصور اسلام پیش کرتا ہے. آپ دنیا میں کسی بھی مہان پروش کی زندگی اٹھا لو, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے, سن آف گاڈ, اللہ کے بیٹے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, یہودیوں کا اللہ کے بیٹے. اور سکھوں میں چل جاؤ, گرو نانک کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, کسی بھی گرودوارے میں چلے جاؤ, نانک بھگوان
گیا ہے. میں نیپال میں گیا لمبی قرآن کو وہاں کے لوگوں نے جب مجھے گوتم بدھ کا ایریا دکھایا تو گوتم بدھ کی مورتی کے نیچے لکھا تھا بھگوان. کرشن جی کے بارے میں ہمارے ہندو بھائیوں کا عقیدہ کرشن بھگوان. رام چندر جی کے بارے میں والمیکی رامائن کہتی ہے مریادا پروشوتم سب سے مہان پروش. لیکن والمیکی جی کی رامائن میں تو مریادا پروشوتم لکھا ہے لیکن تلسی داس جی کی رامائن رام چرتمانس کو رام بھگوان کا درجہ دیتی ہے اور ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی ان کو بھگوان کا درجہ دے دیا. آپ کسی بھی دھرم کی ہسٹری دیکھیے آج میرے بھائیوں اس دھرم میں آنے والا کوئی مہان پروش نہیں رہ گیا. کسی نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا, کسی نے بھگوان کا درجہ دے دیا. اگر پروش کا اور مہان پروش کا اور انسانیت کے درجے میں اصلی شہر میں کسی کو اگر باقی رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو باقی رکھا ہے. نہ بھگوان کا درجہ بلکہ اعلان کرتے ہوئے کہا قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی کہہ دو میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ انسان ہو لیکن اپنی زبان سے آپ بھی اعلان کر دو کیا انما انا بشر مثلکم کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. صرف انسان نہیں مثلکم بھی کہو تمہاری طرح. جیسے تم چلتے پھرتے ہو میں بھی چلتا پھرتا ہوں, تم کھاتے پیتے ہو میں بھی کھاتا پیتا ہوں, تم سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں, تمہیں شادی بیاہ کی ضرورت پڑتی ہے مجھے بھی شادی بیاہ کی ضرورت پڑتی ہے, تمہارے بیوی بچے ہیں میرے بھی بیوی بچے ہیں. یہی پتا ہے کہ آپ کے لوگ محمد رسول اللہ کو بشر مانتے تھے, رسول نہیں. وہ کہتے تھے واہ یہ رسول ہے ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے شادی کرتا ہے بچے. اور کہہ رہا رسول ہوگا جس کے بچے ہیں زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ, وہ کہہ رہا ہوں رسول ہوں ہماری طرح چلتا پھرتا. اور کہہ رہا رسول ہوں ہاں لہٰذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. ارے یہ کیسا رسول ہے, یہ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے اور کھانا کھاتا ہے. یہ کیسا رسول ہے. غور کرو عرب کے کافر بشر مانتے تھے رسول نہیں. اور ہم مسلمانوں میں بہت بڑا مسلمانوں کا ایک طبقہ بشر نہیں مانتا ہے. وہ بشر مانتے تھے رسول نہیں. اور ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ بشر ہی نہیں مانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ بشر ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں, ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں. مقام اور مرتبہ تو اتنا بڑا ہے اللہ کے بعد اگر سب سے اونچا کسی کا مقام ہے اللہ کے بعد, اور پھر سنیے اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا درجہ کسی کا ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسا عقیدہ رکھنے میں کیا برائی ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ہے انسانیت اگر کسی نے رہنے دیا تو وہ ہے اسلام, وہ مذہب ہے اسلام. اور انما انا بشر مثلکم, اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. مثلکم تمہاری طرح کا. ہاں فرق اتنا ہے ہم میں اور تم میں. انما کیا فرق ہے. یوحی الیہ ہماری طرف وحی آتی ہے, اللہ کا پیغام آتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی وحی نہیں آتی. اس جبریل کی آمد نے اور قرآن کے نزول نے اللہ کے بعد سیکنڈ درجہ, اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہم کو دیا ہے. اس لیے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور تمہارے پاس وحی نہیں آتی. تو میرے بھائیوں یہ رسالت کا صحیح تصور اسلام پیش کرتا ہے. اسلام کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اسلام دین مساوات ہے. مساوات کا برابری کا سب سے بڑا درس اگر کوئی دیتا ہے تو اسلام دیتا ہے. یہاں اونچ نیچ نہیں ہے, اونچ نیچ نہیں ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ رحمان نے اپنے ان سے رحمان کو پیدا کیا, اپنے سینے سے چھتری کو پیدا کیا, اپنی لان سے بیش کو پیدا کیا, اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا, یا شودر پیروں سے لات کھانے کے لائق ہی ہے. یہاں یہ نہیں ہے. یہاں
मर्द से और एक ही औरत से पैदा हुए हो, तुम्हारा बाप एक है आदम, तुम्हारी माँ एक ही हव्वा, तुम्हारा बाप एक ही है मनु, तुम्हारा बाप माँ एक ही है शत्रुपा, हेमवती, तुम उसी की संतान हो, उसी से पैदा हुए हो, लिहाजा तुम सब आपस में भाई भाई हो। और अल्लाह के नबी ने हजरत इला के सूत्र में ये कहकर पूरी इंसानियत को झंझोड़ दिया था, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, ला फज़्ला लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। किसी अरब के रहने वाले को अजम के रहने वाले पर कोई फौकियत नहीं है, किसी काले किसी गोरे को काले के ऊपर कोई फौकियत नहीं है, इल्ला बित्तक़वा। तक़वे की बुनियाद पर कोई ऊंचा हो सकता है, इंसानियत के एतबार से नहीं। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए थे, तुम सब मिट्टी से पैदा किए। गौर कीजिए, रंग नस्ल और जात बिरादरी को मिटा दिया, खत्म कर दिया उसका खात्मा। यहां तक कि आप ताज्जुब करेंगे, देखिए जब यरूशलेम की तरफ हज़रत उमर फारूक जा रहे थे और आपका गुलाम, तो तय ये हुआ कि 1 मील मैं ऊंट पर बैठूंगा, तुम मेरी लगाम को पकड़ोगे, और 1 मील मैं ऊंट की लगाम को पकड़ूंगा और तुम ऊंट पर बैठोगे। हज़रत उमर में और उनके गुलाम अफलाह में ये तय हुआ। और इत्तेफाक देखिए, जब बैतुल मक़दिस पहुंचते हैं और 1 मील की दूरी रह जाती है, तो इत्तेफाक देखिए हज़रत उमर फारूक के लगाम पकड़ने की बारी आ जाती है। गुलाम ने कहा, अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन आप बैठे रहिए, मैं लेके चलता हूँ 1 मील तरफ, एक और सही इज्जत का कचरा निकल जाएगा। अगर लोगों को पता चलेगा कि अमीरुल मोमिनीन लगाम पकड़े हुए हैं, अरे भैया किस लोग के पास इज्जत का जनाजा निकल जाएगा आपकी, जब लोगों को पता चलेगा कि अमीरुल मोमिनीन ऊंट की लगाम पकड़े और गुलाम सवार है। हज़रत उमर ऊंट से नीचे कूद गए, जंप लगा गए और गुलाम से कहा, बैठो, तुम्हारी बारी नहीं, बैठो। बैठ गया गुलाम। अब गुलाम ऊपर से कहता, अमीरुल मोमिनीन इज्जत का कचरा निकल जाएगा, अर्थी निकल जाएगी, जनाजा। हज़रत उमर ने रोते हुए कहा, आए मेरे खातिम अफलाह, अगर आज उमर ने इज्जत देखी और ऊंट की सवारी करके तुझसे ऊंट की लगाम पकड़वाई, तो इस्लाम का जनाजा निकल जाएगा। उमर की इज्जत का जनाजा निकल जाए ये मुझे गवारा है, लेकिन इस्लाम की तालीम का जनाजा निकलेगी उमर को गवारा नहीं। गाड़ी पर बैठने वाला साइकिल वाले को सलाम नहीं करेगा, फॉर्च्यूनर पर बैठ के जा रहा हूँ, मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, मैं फॉर्च्यूनर का मालिक और पैदल आदमी को सलाम करूंगा। उसूल ही बदल दिया अल्लाह के नबी ने। पैदल चलने वाले का हक नहीं है सलाम करने का, अल्लाह के रसूल ने कहा जो सवार है वो सलाम करेगा पैदल चलने वाले को। तकब्बुर और गुरूर जहां से पैदा होता है उसी को तोड़ दिया। जो आ रहा है वो बैठने वाले को सलाम करेगा, बैठा हुआ नहीं करेगा सलाम, जो आ रहा है चल के वो सलाम करेगा, और जो सवार है वो पैदल चलने वाले को सलाम करेगा। जजी साहब अगर 2 व्हीलर पे बैठ के जा रहे हैं और कोई आदमी है, जजी साहब सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। अरे भैया फॉर्च्यूनर के मालिक, और थोड़ा सा सोच लो तो सब हेबी निकल जाएगी। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, अरे सोच तो ले तू पैदा किस चीज से हुआ। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि किस चीज से पैदा हुआ है, इशारा कर दिया और फिर बता दिया, खुलिका मिम्मा दाफिक, एक उछलते हुए
ہے اور پیدا کس راستے سے ہوا ہے. تجھے تکبر کرنے کا حق گرا دیا, سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر یہ بھی کہہ دیا حدیث قدسی حق کی بیاؤ الہی والرزق الہی, میرے بندو تکبر جتانا یہ صرف میری چاہت ہے, والرزق الہی اور عزت جتانا یہ میری ڈیوٹی ہے. تم دو کپڑے پہنتے ہو, ایک اوپر ایک نیچے, ایک کرتا ایک پائجامہ, ایک اوپر ایک نیچے, دو کپڑے پہنتے ہو اپنی عزت کو چھپانے کے لیے. اللہ کہتا ہے کہ میری بھی دو کپڑے ہیں, عزت میری لنگی ہے, یہ صرف میں پہن سکتا ہوں, میرے لیے صرف ہے. اور تکبر میری چاہتے ہیں, یعنی یہ صرف میں جتا سکتا ہوں. فمن نازعنی فی کل واحد منہما, ان دونوں چیزوں میں سے اگر کسی نے مجھ سے ایک بھی چیز چھیننے کی کوشش کی, عزت کے تکبر اپنے لیے بنانے کی کوشش کی, شدیدہ, تو ہم اس کو ایسا دردناک عذاب دیں گے جو اس نے سوچا بھی نہیں. کہاں پہنچا حضرت عمر فاروق جب نام پکڑ کے چلنے لگے تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ جو بیٹھا ہوا ہے اونٹ پر وہ المؤمنین مسلمانوں سے کہہ رہے تھے, وہ یہودی اور وہ عیسائی, تمہارا امیر المؤمنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور مسلمان جواب دے رہے تھے, نہیں, اے یہودیوں, اے عیسائیوں, ہمارا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹ کی لگام پکڑ کر چلا رہا ہے اور اس نے اپنے خادم کو اونٹ پر بٹھایا ہے, اس لیے کہ اس کی اونٹ کی لگام پکڑنے کی باری آ گئی ہے. اور ایسا اس لیے وہ کر رہا ہے کیونکہ اسلام کی تعلیم یہی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے. اس نے اسلام کی تعلیم کو مجبور نہیں ہونے دیا. جب یہودیوں نے اور عیسائیوں نے سنا تو کچھ یہودی ایسے تھے جو اس منظر کو دیکھ کر کہہ رہے تھے, اس مساوات کو دیکھ کر کہہ رہے تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر رہے تھے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے, کسی بھی مندر میں جا کر دیکھ لو, براہمن اور حریت دونوں اور شودر ایک ساتھ کوئی پوجا کر کے دکھاتے. آج بھی جب کوئی دلت بچہ مندر سے پرساد لے لے تو دیکھو آپ, اور اتر پردیش کے کیسوں میں دیکھ لو, مار مار کے اس کی جان, بچہ صرف دلت کا بچہ مندر سے پکنے والے پرساد کو لے لیا, ایک لڈو نے لے لیا, تو دلت ہے کیسے لیا, اتنا مارا, لنچنگ کی گئی اس کی, جو اس بیچارے کی جان لے لی گئی 7 سال کے 10 سال کے بچے کو, جس کو صحیح سے یہ بھی نہیں معلوم کہ ذات برادری کیا ہوتی ہے. میرے بھائیوں, تصور کریے, یہ اسلام کا نظام ہے. حی علی الصلاۃ, یہی اذان کی آواز جرجیز کے لیے بھی ہے, یہی اذان کی آواز کنگ سلمان کے لیے بھی ہے, یہی اذان کی آواز دلی کے امام شاہی امام بخاری کے لیے بھی ہے, اور یہی اذان کے پاس دلی کی سیڑھیوں پر, جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی اذان کے لیے کلمات ہیں. ایک ہی وقت میں سب نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے, کسی امیر کے بغل میں کوئی بھکاری کھڑا ہو گیا, کوئی غریب کھڑا ہو گیا, تو امیر اس کو اپنے بغل سے ہٹا نہیں سکتا ہے. اگر کسی غریب کو اور کسی محتاج فقیر کو علم زیادہ ہے تو امیر کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی, اور اس فقیر اس غریب آدمی کو مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانا پڑے گی. اسلام کے اسی دستور مساوات کے منظر کو دیکھ کر مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر اس دیش میں امن چاہتے ہو, شانتی چاہتے ہو, تو اسلام کا قانون مساوات قائم کر دو, برابری قائم کر دو, اونچا نہیں ذات برادری کو مٹا دو. اس دیش کے اندر سے خون خرابہ مٹ جائے گا, اس دیش کے اندر سے ذات برادری کو مٹا دو تو شانتی پیدا ہو جائے گی. اور اسلام اور مساوات کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اسلام مذہب قبول کرنے کی اچھا ظاہر کی تھی, اور کہا تھا
के अंदर जात बरादरी नहीं है, लेकिन वहां गांधी जी ने कह दिया कि कौन सा मुसलमान, हनफी बनोगे, शाफी बनोगे, मालिकी बनोगे, हम्बली बनोगे, बरेलवी बनोगे, शिया बनोगे, चकालवी बनोगे, कादियानी बनोगे, मिर्जाई बनोगे, अहले हदीस बनोगे, क्या बनोगे? कितने फिरके गिना दिए अम्बेडकर जी। कुरान बड़ा समझ में आ गया, हदीस बड़ी समझ में आ गया। अब ये 72 फिरके तुमने और बता दिए, एक साल के अंदर सबको पढ़ने लगूं और किसी सही फिरके की सच्चाई जानना चाहूं तो 72 साल में और कहां से नाम सुनता रहेंगे। उन्होंने कहा इस्लाम को भी छोड़ दिया, कितना बड़ा नुकसान हुआ। कुरान हदीस समझाया तो समझ में आ गया, फिरके रखे गए तो समझ में नहीं आया। इसीलिए तो कुरान ने कहा तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को, कुरान को मजबूती से पकड़ लो, वला तफररकू, फिरकों में मत पड़ो। कुरान मजबूती से पकड़ोगे तो फिरके नहीं बनेंगे। आज हम फिरकों में बटे तो इसका मतलब है कि कुरान को मजबूती से हमने नहीं पकड़ा है। मेरे भाइयों, इस्लाम दीन मसावत है और मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अब आगे नहीं चलूंगा। मेरे भाइयों, इस्लाम दीन अमन है, इस्लाम दीन अदल है, इस्लाम दीन रूहानियत है, इस्लाम दीन तक़वा है, इस्लाम दीन रहमत है। इतनी अभी बहुत सी चीजें बाकी थी हैं। अभी तो मैं कुछ पॉइंट्स बताने आया था, एक पर्चा मेरा जेब ही रखा था, वो रह गया। कोई बात नहीं मेरे भाइयों, हमारे वाजिद रहमी साहब ने ऐलान ही कर दिया है कि इंशाअल्लाह आप यही मोहब्बत रही तो 3 महीने के बाद मैं जल्दी साहब को बुलाता रहूंगा, देखता हूं कि आप लोगों की क्या मोहब्बत रहेगी। तो मेरे भाइयों, बस आज हकीकत में मैं कभी कहता नहीं हूं अपने जलसों में कि तबीयत नासाज है और मैं कभी कुरानों में बोलता नहीं हूं, लेकिन आज आपकी हकीकत में कुछ नासाज रहा और जुमे का खुतबा भी तकरीबन 45 मिनट का दिया और हकीकत में आज पेट बिल्कुल भारी, एसिड की बहुत जबरदस्त और पूरी तरीके से माउंटेन उल्टी थी। आप भी सोच रहे हो कि कैसा बीमार है, कुछ चीज के बोल रहा है और कह रहा है कि बीमार, पता नहीं आप लोगों का ये मजमा देखकर जोश कैसे आ गया और इतना बोल गया। अल्लाह की मदद हजार का फजलुल्लाह ही मन शाह। आपकी दुआएं हैं, अपनी साहब ने दुआ भी कराई, अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप भी दुआ कीजिए और सब बीमारों के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह जो भी बीमार हैं उनको अपनी रहमत से शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। जो तेरी रहमत को जा चुके हैं उनको गरीब रहमत फरमा, उनकी कब्रों को दूर से भर दे। और आखिरी मैसेज ये है कि अल्लाह ताला हम सबको ये इस्लाम जो सबका दीन है और ये आखिरी जो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मुकम्मल हुआ है, ऐ अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम में जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज की तरफ लोग करके ना आए, सेल्फी लेने की कोशिश न करें। तबीयत भी नासाज है, पसीने से इस वक्त इतना शराब हो हूँ कि अगर मैं अपनी बनियान उतार कर निचोड़ूं तो पानी उसमें बहेगा पसीने से। तो इतनी गर्मी भी है, इसलिए आप थोड़ा सा मुझे माफ करें, दिल से दुआ करें। हम आपको दुआओं में याद रखेंगे, आप हमें दुआओं में याद रखें। सलाम अलैकुम।